السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ امام مہدی حقیقت یا کہانی۔ دوستو، اہل سنت والجماعت اور شیعہ یہ دونوں امام مہدی نام کے ایک بندے کے انتظار میں۔ ان دونوں کا ایمان ہے کہ مہدی آئے گا اور پوری دنیا میں کفر مغلوب ہو جائے گا اور اسلام غالب ہو جائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں، یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیعہ مہدی اور سنی مہدی میں فرق واضح کیا تھا۔ دونوں مہدی ایک نہیں ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ سنن ابو داؤد، اس کی ہم روایت کا جائزہ لیں گے، ایک ایک روایت کا دوستو ہم جائزہ لیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو پہلا پارٹ ہے، ٹھیک ہے، پہلا۔ 2-3 پارٹ ہو سکتا ہے اور آئیں۔ ہم ایک ایک روایت کا جائزہ لیں گے کہ مہدی کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم سنن ابو داؤد کی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے 4282۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں ایک شخص کو مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے اس طرح برپا کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی۔ سفیان کی روایت میں ہے کہ دنیا نہیں جائے گی یا ختم نہیں ہوگی تاں کہ عربوں کا مالک ایک ایسا شخص ہو جائے جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ 4282۔ اس روایت کے اندر 3 علل ہیں۔ پہلا علل، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ قرآن کے مطابق اونلی صرف اہل بیت نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ اس پہ بھی میری ویڈیو ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ چادر میں لینا حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین کو رضی اللہ عنہم نہیں ثابت، پہ اعتبار سند روایت ضعیف ہے۔ قرآن جن سے مخاطب ہے وہی اہل بیت ہیں۔ قرآن کن سے مخاطب ہے؟ نبی کی بیویوں سے، دیٹس اٹ۔ یہ تو تھا پہلا علل۔ دوسرا علل، اس کے اندر ایک راوی ہے فطر بن خلیفہ، وہ مجروح راوی ہے۔ اس کو جو متاخرین ہیں، یعنی جو اس کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، بعض تعریف کرتے ہیں، بعض اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ اس کے جو معاصر ہیں، یعنی ہم زمانہ لوگ، جس طرح میں آپ کا ہم زمانہ ہوں نا، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو نا، ایک ہی زمانے میں ہم دونوں، 2024 میں بھی ہوں، آپ بھی ہو۔ اس کے ہم زمانہ کس کے؟ فطر بن خلیفہ اس راوی کے، اس کو سچا نہیں کہتے۔ صرف ایک محدث یحییٰ بن سعید اس کو سچا کہتا تھا، باقی اس پہ تنقید کرتے تھے۔ قطبہ بن علا کہتے ہیں کہ میں نے فطر کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ حضرت عثمان کے خلاف روایات بیان کرتا تھا۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے احمد بن یونس سے نقل کیا کہ ہم فطر کے پاس سے گزرتے اور اس سے ہم روایت نہ لیتے، مفہوم یہ کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ اسی طرح محدث ابن عدی اور محدث امام عقیلی، انہوں نے اپنی کتاب الضعفاء میں اور الکامل میں اپنی سندوں سے اس پر، یعنی فطر راوی پر جرح نقل کی ہے۔ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں جب ان کے پاس فطر کا ذکر کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ بعض کوفیوں نے اس کو، مفہوم بتا رہا ہوں، اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی حدیث میں ظاہری بات ہے
اہل حدیث کے مطابق سفیان اتنا بڑا امام، وہ اگر کسی کی مثال دے رہا ہے تو عام لوگ تو ہوں گے نہیں، وہ بھی بڑے محدث ہوں گے کوفہ کے، تو سفیان نے ان کا حوالہ دیا کہ جو ہمارے کوفہ کے محدث ہیں نا وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی یہ ہمارے پاس پہلی جرح آ گئی ہے معاصر ہم زمانہ میں سے، اسی کے زمانے کے لوگوں میں سے۔ اسی طرح ابو بکر بن عیاش نے اس پر جرح کی ہے، اور جو اہل سنت کے جو محدثین ہیں، جس طرح متاخرین احمد بن حنبل یا یحییٰ بن معین جو اس کے بعد کے ہیں، اس کی وفات کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کو شیعہ کہتے ہیں، وہ بھی غالی شیعہ، اور خود یہ اہل سنت نے مانا ہے کہ اگر کوئی غالی اپنے مذہب کی نصرت میں کوئی روایت پیش کرے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شیعہ بھی ہے، اور شیعہ بھی عام والا نہیں، غالی، اور پھر اس پہ جرح بھی ہے۔ یہ تو تھا اس روایت کا حال۔ اور ہاں ایک مسئلہ اور ہے، یہ مدلس بھی ہے یہ جو راوی ہے فطر بن خلیفہ، یہ مدلس بھی ہے، صیغہ عن سے بیان کر رہا ہے۔ امام اکیلی نے اپنی کتاب الضعفاء میں اپنی سند سے نقل کیا ہے محدثین سے کہ یہ بعض خبریں ایسی جو یہ سنتا تھا فطر اور کہتا تھا حدثنا یا اخبرنا، یعنی جو ایسی باتیں جو اس نے کسی سے ڈائریکٹ نہیں سنی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال دوں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ پرائم منسٹر وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے، تو آپ مجھ سے پوچھو گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ نے سنی ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں جی، میں نے تو کسی اور سے سنا تھا، اس نے وزیر اعظم سے سنا ہے۔ اسے کہتے ہیں تدلیس کرنا، اور جو تدلیس کرے اسے مدلس کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ فطر بن خلیفہ دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا کرتا تھا حدثنا اخبرنا، کہ ہمیں خبر دی یا ہم سے بیان کیا، مطلب ایک قسم کا جھوٹ بولا کرتا تھا، حالانکہ اس نے ڈائریکٹ براہ راست نہیں سنا ہوتا تھا۔ الضعفاء للعقیلی، اسی طرح فتح المغیث سخاوی کی، اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ غیر مسموع روایت پر یہ بندہ یعنی فطر حدثنا کا اطلاق کیا کرتا تھا، یعنی مدلس تھا۔ اب اس سند کے اندر ایک اور مسئلہ ہے، زر بن حبیش جو صحابی سے نقل کر رہا ہے، اہل سنت کہتے ہیں یہ بہت بڑا تابعی ہے۔ مزے کی بات، زر یہ جو راوی ہے نا، یہ جو لائن نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، یعنی یہ بھی مستور ہے، اس کے حالات بھی چھپے ہوئے ہیں معاصرین میں۔ ایک مسئلہ اور ہے، ایک تو فطر کا ہو گیا، فطر بن خلیفہ، دوسرا زر بن حبیش کا، تیسرا عاصم راوی۔ عاصم کو یہ جو لائن نظر آ رہی ہے نا آپ کو عاصم راوی کی، اس کو میجورٹی نے ضعیف کہا ہے۔ امام دارقطنی کہتے ہیں اس کے حافظے میں کچھ ہے، ابن سعد کہتے ہیں ہے تو سچا لیکن بہت خطائیں کرنے والا ہے۔ شعبہ بن حجاج جو اس کے زمانے کے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے عاصم نے روایات بیان کیں اور شعبہ نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اسی طرح یحییٰ القطان وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی عاصم نام کے لوگ دیکھے ہیں ان کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے۔ لمبی لسٹ ہے دوستو۔ نسائی بھی کہتے ہیں کہ یہ حافظ نہیں ہے، مطلب اس کے حافظے پہ بہت زیادہ اعتراض ہے۔ یحییٰ بن معین وہ بھی اس پہ جرح کرتے ہیں، اسی طرح اکیلی بھی اور محدثین بھی۔ دیکھا دوستو اس سند کے اندر کتنے مسئلے ہیں، مسئلے ہی مسئلے۔ یہ روایت تو گئی، اب اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، سنن ابو داؤد 4283۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر زمانے سے ایک ہی دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کھڑا کرے گا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھر دی گئی۔ دوستو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کے اندر بھی فطر ہے، فطر بن خلیفہ، یہ جس کا بھی ہم نے پیچھے اپریشن کیا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، اس کے اندر راوی ہے قاسم بن ابی بزہ۔ یہ جو قاسم ہے نا یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں نے سچا نہیں کہا۔
متاخرین کی توثیق یعنی بعد والے، جو مرنے کے بعد، راوی کے مرنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے نا، متاخرین کی توثیق قبول نہیں کی جائے گی نہ ذرا۔ تو یہ تو حال ہے۔ یہ تو تھا دوستو پہلا پارٹ، امام مہدی حقیقت یا کہانی۔ دیکھ لیں، آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے یار یہ سند کے اندر کتنے مسئلے ہیں۔ انجینئر نہیں بتائے گا علی مرزا، مفتی طارق مسعود بھی نہیں بتائے گا، وہ تو آپ کو کہانیاں بتائیں گے، وہ تو آپ کو بتائیں گے جی وہ کالے جھنڈے نکلیں گے خراسان سے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی انشاءاللہ ایک ایک سند کا آپریشن کرے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی مہدی نہیں آئے گا، اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ قرآن کو تھامیں جس کو تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی جو فیصلے تھے نا دنیا میں، وہ قرآن کے ذریعے ہی کرتے تھے۔ قرآن کے ذریعے نبی علیہ السلام عدل کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب تو ہے، نبی علیہ السلام کی جو کتاب ہے جو آپ نے ہمیں دی ہے قرآن، ہم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے دوستو۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔